ایک زمانے میں اولوریا کی صوفیانہ سرزمین میں ایک حیرت انگیز برفانی بھیڑیا کی شہزادی رہتی تھی جس کا نام سیرفینہ تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اس نے ہر اس شخص کو مسحور کر دیا جو اس پر نظریں ڈالتا تھا۔ تازہ گری ہوئی برف جیسی سفید کھال اور چمکتی برف کے کرسٹل جیسی نیلی آنکھیں سیرافینہ فضل اور خوبصورتی کا مظہر تھی۔ لیکن سیرافینہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی، وہ مملکت میں سب سے طاقتور آئس بھیڑیا بھی تھی۔ قدرتی جادوئی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونے والی، وہ اپنی دم کے جھٹکے سے برف اور برف کے عناصر کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ اس کی طاقتیں بے مثال تھیں اور وہ اپنے لوگوں اور اولوریے کی دوسری مخلوق دونوں کی طرف سے قابل احترام تھیں۔ اس کی خوبصورتی اور طاقت کے باوجود سیرافینہ ایک بھاری بوجھ اٹھایا۔ اس کی ماں ملکہ سیلسٹیا ایک پراسرار لعنت کے تحت بیمار پڑ گئی تھی جس نے اسے کھا جانے کی دھمکی دی تھی۔ اس کا واحد علاج فروسٹ ہاٹ کرسٹل کے نام سے مشہور افسانوی آثار میں پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل تصور شفا بخش قوتوں کے مالک ہے۔ اپنی ماں اور اس کی بادشاہی کو بچانے کے لیے پرعزم، سیرافینہ کرسٹل کو تلاش کرنے کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کرتی ہے۔ ایک قدیم پیشین گوئی کی رہنمائی میں سیرافینہ جادوئی فراسٹ ووڈ فارسٹ میں داخل ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کرسٹل کے محل وقوع کو کھولنے کی کلید رکھنے کی افواہ تھی۔ جب وہ جنگل میں سفر کرتی ہے تو اس کا سامنا افسانوی مخلوقات سے ہوتا ہے، ہر ایک اس کے عزم کی جانچ کرتا ہے اور اپنی جادوئی صلاحیتوں کو اپنی حدود تک لے جاتا ہے۔ اٹل عزم کے ساتھ سیرافینہ اپنی ماں اور اپنی زمین سے محبت کی وجہ سے ہر رکاوٹ پر قابو پاتی ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی مسلسل تلاش کے بعد سیرافینہ جنگل کے دل میں ایک چھپی ہوئی گلیڈ سے ٹھوکر کھاتی ہے۔ وہاں ایک منجمد آبشار کے نیچے افسانوی فراسٹ ہاٹ کرسٹل پڑا ہے جو ایک دوسری دنیاوی چمک کے ساتھ چمک رہا ہے۔ سیرافینہ احتیاط سے قریب آئی، اس کا دل جوش اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کرسٹل کو چھونے کے لیے آگے بڑھی، ایک اندھی روشنی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی، شہزادی سیرافینہ، اب کی بے لوث جدوجہد نے آپ کی قابلیت کو ثابت کر دیا ہے۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کو ٹھیک کرنے اور اولوریے میں توازن بحال کرنے کی طاقت عطا کروں گا، لیکن ایک موڑ کے ساتھ۔ سیرافینہ غور سے سن رہی تھی، اس کی آنکھیں تجسس سے پھیلی ہوئی تھیں۔ آواز جاری تھی، اپنی ماں کی زندگی کے بدلے اب فروسٹ ہاٹ کرسٹل کے پابند ہو جائیں گے، اس کے جادو کے ساتھ ایک ہو جائیں گے۔ اب ہمیشہ کے لیے اولوریا کے سرپرست رہیں گے، اس دائرے میں ہم آہنگی اور تحفظ لاتے ہوئے۔ یقینی بنانا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیرافینہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جو قربانی دینے والی تھی۔ جیسے ہی جادو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کے جوہر کو کرسٹل کے ساتھ ملایا، اس کا جسم خالص توانائی میں بدل گیا، برفیلی چمک کے ساتھ پھیل گیا۔ سیرافینہ فراسٹ ہاٹ کرسٹل کا ایک زندہ مجسمہ بن چکی تھی، اس کی طاقت کا مقابلہ اب صرف اس الہی جادو سے ہے جو اس کے ذریعے بہتا تھا۔ سیرافینہ کی قربانی کا کلام اور اس کی نئی شکل اولوریے میں پھیل گئی، جس نے اس کے باشندوں کے دلوں کو خوف اور شکر دونوں سے بھر دیا۔ زمین اس کی نظروں کے نیچے پروان چڑھتی ہے، سردیوں کی سردی کے بغیر بادشاہی کو گلے لگا کر تباہی لاتی ہے۔ سیرافینہ کے برفیلے لمس نے مشکلات کی بجائے برکتیں لائیں، اور اس کی موجودگی نے لوگوں کے دلوں کو امید سے بھر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سیرافینہ کا افسانہ بڑھتا گیا، اور وہ اپنی بادشاہی اور اس کے باشندوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کرتے ہوئے ابدی آئس کوئین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بے لوث اعمال اور اپنی ماں کے لیے لازوال محبت نے اسے طاقت اور لچک کی علامت میں بدل دیا، آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ اور یوں شہزادی سیرافینہ کی کہانی، سب سے خوبصورت اور طاقتور آئس ولف شہزادی، جو فراسٹ ہاٹ کرسٹل کے ساتھ ضم ہو گئی، قربانی، محبت اور لامحدود جادو کی ایک لازوال کہانی بن گئی جو خواب دیکھنے کی ہمت کرنے والوں کے دلوں میں بستی ہے۔ لیکن جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، اولوریے کی گہرائیوں میں ایک تاریک قوت نے ہلچل مچا دی۔ یہ مورگانا نامی ایک شیطانی چڑیل تھی
جس کا دل حسد اور اقتدار کی پیاس سے بھرا ہوا تھا۔ مورگانا ابدی آئس کوئن کی کہانیاں سن کر اور فروسٹ ہاٹ کرسٹل سے اس کا تعلق، اس کا جادو چرانے اور اسے اپنے لیے دعویٰ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اپنے تاریک فنون اور بٹے ہوئے دماغ کے ساتھ مورگانا ایک ایسا جادو تخلیق کرتی ہے جو سیرافینا اور کرسٹل کے درمیان بندھن کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادی کا فراسٹ ہاٹ کرسٹل سے تعلق منقطع کر کے ہی وہ اس کی حقیقی طاقت کو بروئے کار لا سکتی ہے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مورگانا سیرافینا کو ڈھونڈنے اور اس کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے نکلی۔ آنے والے خطرے سے بے خبر، سیرافینا اولوریے کے سرپرست کے طور پر اپنے فرائض کو پورا کرتی رہتی ہے۔ اس نے اپنی سرزمین میں خوشحالی اور ہم آہنگی لائی، اس کی موجودگی امن اور سکون کا احساس پھیلاتی ہے۔ تاہم فروسٹ ہاٹ کرسٹل سے اس کا تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ مورگانا کے جادو نے زور پکڑ لیا۔ ایک بدقسمت رات، جیسے ہی چاند آسمان پر چمکتا ہے، مورگانا اور اس کے نونہالوں نے سرافینا کے محل پر اچانک حملہ کیا۔ وہ کمزور شہزادی کو زیر کرنے اور اپنے لیے فراسٹ ہاٹ کرسٹل کا دعویٰ کرنے کی کوشش میں سیاہ جادو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیرافینا نے بہادری سے لڑا، اس کی طاقتیں اندر اور باہر جھلملاتی تھیں جب وہ کرسٹل کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ لیکن مورگانا کی تاریک قوتیں انتھک تھیں، اسے شکست کے دہانے پر دھکیل رہی تھیں۔ افراتفری کے درمیان ایک وفادار ساتھی، اورین نامی ایک عقلمند بوڑھا الو، سیرافینا کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اس نے کی قدیم روحوں کا پیغام لے کر چلایا۔ مورگانا کو شکست دینے اور اپنی طاقت کو بحال کرنے کا واحد راستہ ابدی برف کے منبع کو تلاش کرنا ہے۔ روحوں نے اورین کی آواز میں سرگوشی کی۔ یہ ایک پوشیدہ دائرہ ہے جو وقت سے اچھوتا نہیں ہے، جو منجمد پہاڑوں کے مرکز میں واقع ہے۔ وہاں آپ کو اپنے جادو کا حقیقی جوہر ملے گا اور سب سے زیادہ طاقتور آئس ولف شہزادی کے طور پر اپنی صحیح جگہ پر دوبارہ دعویٰ کریں گے۔ نئی امید کے ساتھ سیرافینا اورین کے ساتھ منجمد پہاڑوں کی طرف دھوکہ دہی کے سفر پر روانہ ہوئی۔ انہوں نے غدار برفانی طوفانوں، برفیلی دروں اور برفانی درندوں کا سامنا کیا۔ پھر بھی اپنی بادشاہی سے وابستگی اور محبت کی وجہ سے سیرافینا ثابت قدم رہتی ہے۔ کئی دنوں کے انتھک سفر کے بعد وہ جمے ہوئے پہاڑوں کے دل تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے برف کا ایک بہت بڑا غار دریافت کیا جو ایک دوسری دنیاوی چمک سے چمک رہی تھی۔ یہ ابدی برف کے منبع کا دروازہ تھا۔ سیرافینا نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں، اور اندر قدم رکھا۔ غار کے اندر سیرافینا اپنے آپ کو برف کے مجسموں اور منجمد آبشاروں کے دلکش ڈسپلے سے گھرا ہوا پاتی ہے۔ ہوا جادو کے ساتھ چل رہی تھی اور درجہ حرارت ہڈیوں کو ٹھنڈا کرنے والی سطح پر گر گیا تھا۔ وہ قدیم روحوں کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، ماخذ کے محافظ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ غار کے مرکز کے قریب پہنچی، ایک اندھی روشنی نے اسے لپیٹ لیا اور آوازوں کا ایک گروپ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ شہزادی سیرافینا، اولوریا کے لیے آپ کا اٹل جذبہ اور محبت آپ کو ہمارے پاس لے آئی ہے۔ اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے اور مورگانا کو شکست دینے کے لیے آپ کو حتمی امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بہت بڑا آئس بھیڑیا سیرافینا کے سامنے ظاہر ہوا، اس کی کھال ایک چمک سے چمک رہی ہے جو اس کے اپنے سے مقابلہ کرتی ہے۔ یہ ابدی برف کے منبع کا مجسمہ تھا، ایک شاندار مخلوق جس نے طاقت اور حکمت کو پھیلایا۔ برف کا بھیڑیا بولا، اس کی آواز سکون بخش لیکن حکم دینے والے لہجے سے گونج رہی تھی۔ اپنی قابلیت کو ثابت کرنے اور اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو منجمدول کے ٹرائلز سے گزرنا ہوگا، آئس ولف نے اعلان کیا۔ آپ کو برف اور ڈانسز کے دائروں میں آزمایا جائے گا، چیلنجوں کا سامنا کرنا جو آپ کی حدود کو آگے بڑھائیں گے۔ صرف ان آزمائشوں کو فتح کر کے ہی آپ اپنے جادو کی حقیقی صلاحیت کو کھول سکتے ہیں۔ سرافینا نے سر ہلایا، اس کا عزم غیر متزلزل تھا۔ اس نے خود کو تیار کیا۔ جیسے ہی آزمائشیں شروع ہوئیں، ہر ایک آخری سے زیادہ مشکل تھا۔
इसे बर्फानी तूफानों का सामना करना पड़ा जिससे इसकी ठोस बर्फीली भूलबलिया को मुंजमद करने का खतरा था जो मोड़ती और मोड़ती थी, और एक बुलंद उबाला बर्फानी देव जिसने इसकी ताकत और अक्ल का इम्तिहान लिया। इस सब के जरिए उसने अपनी जिबिल्लत, अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत और अपने अटल जज्बे पर भरोसा किया। आखिरकार इसके बाद जो एक अबदियत की तरह लग रहा था, सेराफीना फाइनल ट्रायल से जीत कर उभरी। वो एक बार फिर बर्फ के भेड़िए के सामने खड़ी थी, इसका जिस्म एक नई ताकत से चमक रहा था। बर्फ के भेड़िए ने अपनी जीत को तस्लीम करते हुए मंजूरी में सर हिलाया। शहजादी सीराफीना, तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, बर्फ के भेड़िए ने ऐलान किया। अब आप क्रिस्टा के हकीकी मुहाफिज हैं, जो न सिर्फ फर्ज के पाबंद हैं बल्कि आपकी रूह की ताकत से आगे बढ़ी, अपनी बादशाही का दावा करें और मोरगाना के अंधेरे को ओलूरिये से निकाल दें। इसके इख्तियारात बहाल होने और फरास्ट हॉट क्रिस्टल के साथ इसका रिश्ता मजबूत होने के साथ सीराफीना अपनी बादशाही में वापस आ गई। उसने अपनी फौज की गैरमुतज़लज़ल हिम्मत के साथ क़ियादत की। मोरगाना का मुकाबला एक ऐसी जंग में किया जिसने अवालोरा की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। सीराफीना का जादू इस शिद्दत से भड़क रहा था जो इससे पहले की किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ देता था। फाइनल तसादुम में सीराफीना ने आइस मैन को शिकस्त दी। मोरगाना और उसके नौमरों को घेरे में ले रहा है। जादूगरनी की ताकत इसकी हिमायत के सामने मुरझा गई और मोरगाना का तारीख दौर खत्म हो गया। सीराफीना की रोशनी ने ओलोरिया में वापस लाई और उसके लोगों ने खुशी मनाई। अबदी बर्फ की मलिका के तौर पर सीराफीना ने अपनी बादशाही की हिफाजत जारी रखी। इस बात को यकीनी बनाया गया कि मोरगाना के जुल्म का अंधेरा कभी वापस नहीं आया। वो उम्मीद और इल्हाम की एक किरण बन गई, एक जिंदा लेजेंड जिसकी कहानी उम्र भर गूंजती रही। और इस तरह सबसे खूबसूरत और आइस वुल्फ शहजादी सीराफीना की कहानी फरास्ट हॉट क्रिस्ट और अबदी बर्फ के माखज़ के साथ जम हो गई। कुर्बानी, लचक और गैर तस्खीर जज्बे की एक माइकावी कहानी बन गई जो इन लोगों के लिए थी। हमारे अंदर जो हिम्मत करते हैं मोहब्बत और इंसाफ के लिए लड़ो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मोरगाना पर फतह सेरफीना के सफ़र का महज आगाज़ था। ओलोरिया पर उसकी बादशाही की बहाली और अमन के राज करने के साथ सीराफीना अपनी सलाहियतों की हदूद को समझने की कोशिश करते हुए अपनी नई ताकतों में गहराई से उतरती। जैसे ही इसने अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया, सीराफीना ने अबदी बर्फ के माखज़ से बाहर एक पोशीदा दायरा दरियाफ्त किया, एक ऐसा दायरा जिसे फरास्ट फायरगट जोड़ के नाम से जाना जाता है। ये बेपनाह ताकत का दायरा था जहां आग और बर्फ की तवानाइयां आपस में जड़ी हुई थीं। दिलचस्प और मज़ीद दरियाफ्त करने के लिए बेचैन सीराफीना अपनी किस्मत में आने वाले मोड़ से बेखबर फ्रोस्ट फायरगट जोड़ का आगाज़ करती है। नेक्सस के अंदर सराफीना का सामना फायर फीनिक्स से हुआ, एक शानदार मखलूक जिसके परों पर सुर्ख, नारंगी और सोने के मुतहर्रिक रंग हैं। फायर फीनिक्स सेरफीना की मौजूदगी को महसूस करते हुए एक आवाज़ के साथ बोला जिसमें शोलों की हरारत थी। शहजादी सीराफीना, फायर फीनिक्स ने कहा, इसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। मैंने अब का सफ़र देखा है और ओलूरिये की हिफाजत के लिए आपकी गैर मुतज़लज़ल लगन का मुशाहिदा किया है। लेकिन इससे भी बड़ी तकदीर अब है, इंतज़ार है, एक ऐसी तकदीर जो बर्फ के दायरे से मावरा है। सीराफीना ने गौर से सुना, इसका दिल इम्कानात के लिए खुला था। फायर फिनिक्स ने जारी रखा, फ्रास्ट फायर गठजोड़ में आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना था। इन शोलों को गिले लगाएं जो आपके बर्फानी मरकज़ में रक्स करती हैं और आप आग और बर्फ की ताकतों को ख़त्म कर देंगे। एक साथ इस्तेमाल होने से दोहरी अनासिर शहजादियां बन जाएंगे। सीराफीना के अंदर मुतज़ाद जज्बात ने हलचल मचा दी। वो बर्फ के जौहर से जकड़े हुए ठंडे दिल के क्रिस्टल के साथ एक हो गई थी और अब उसे शोलों को गिले लगाने के लिए बुलाया जा रहा था। नताइज के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन इसके नाकाबिल एतमाद जज्बे की वजह से इसने अपना फैसला किया। मैं एक दोहरी उनसरी शहजादी होंगी, आग और बर्फ का तवाज़ुन
اور دونوں کی طاقتوں سے اولوریا کی حفاظت کروں گی۔ جیسے ہی سیرافینا نے آگ کی طاقت کو قبول کیا، اس کی تبدیلی دم توڑنے والی تھی۔ اس کی کھال، جو کبھی خالص سفید تھی، اب نیلے اور سرخ رنگ کے شاندار رنگوں سے چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آگ اور برف کے رقص کی عکاسی کرتی ہیں، رنگوں کے پرفتن امتزاج سے جھلملا رہی ہیں۔ وہ ایک دوہری عنصری شہزادی کا مجسمہ بن چکی تھی، مخالف قوتوں کا ہم آہنگ اتحاد۔ اپنی نئی پائی جانے والی صلاحیتوں کے ساتھ سرافینا کی حفاظت جاری رکھے ہوئے ہے، اب آگ اور برف کی مشترکہ طاقتوں کے ساتھ۔ اس کی موجودگی سرد ترین سردیوں میں گرمی اور شدید ترین گرمیوں میں ٹھنڈک لاتی ہے۔ اس کی رہنمائی میں زمین پروان چڑھی، اور اولوریا کی مخلوقات نے اسے ہم آہنگی کے مجسم کے طور پر تزئین کیا۔ لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی گئی، افق پر ایک نیا خطرہ منڈلاتا رہا۔ دور سے ایک بدماش قوت نے اولوریے کو ابدی تاریکی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ سیرافینا، جو اب ایک دوہری عنصری شہزادی ہے، آنے والے خطرے کو محسوس کرتی ہے اور اپنے اتحادیوں کو جمع کرتی ہے۔ ایک ساتھ مل کر وہ بین الجہتی حملہ آور کا سامنا کرتے ہیں، جو خالص اندھیرے کا ایک وجود ہے۔ جنگ شدید تھی، ایک تباہ کن جدوجہد میں اندھیرے اور روشنی کا تصادم۔ سیرافینا نے اپنی دوہری عنصری طاقتوں کا آغاز کیا، آگ اور برف کا ایک گھومتا ہوا بھنور بنایا جس نے اندھیرے کو کھا لیا، اسے واپس اپنے دائرے میں کھینچ لیا۔ جنگ کے بعد سیرافینا ایک بار پھر اولوریے کے فاتح محافظ کے طور پر کھڑی ہوئی۔ ڈوئل ایلیمنٹل شہزادی کی کہانی دور دور تک پھیل چکی ہے، جو دنیا بھر میں خاموشی سے سرگوشیوں میں بولی جانے والی ایک لیجنڈ بن گئی ہے۔ سیرافینا کا نام تاریخ میں آئس ولف شہزادی کے طور پر لکھا گیا، جس نے آگ اور برف کی طاقتوں کو یکجا کر کے اپنی بادشاہی کی غیر متزلزل طاقت اور بے پناہ محبت کے ساتھ حفاظت کی۔ اور اس طرح سب سے خوبصورت اور طاقتور آئس بھیڑیا کی شہزادی سیرافینا کی کہانی آپس میں ملتی ہے۔ فراسٹ ہارٹ کرسٹل کے ساتھ ساتھ ابدی برف کا منبع اور فراسٹ فائر گٹھ جوڑ قربانی، لچک اور اس غیر معمولی طاقت کی ایک لازوال کہانی بن گیا، جو مخالف عناصر کی ہم آہنگی کو اپنانے کی ہمت رکھنے والوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے جیسے عمریں گزرتی گئیں، سیرافینا کا افسانہ بڑھتا گیا اور اس کی کہانی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ دوہری عنصری شہزادی کے طور پر اس کا دور اولوریے میں خوشحالی اور ہم آہنگی کا دور لے کر آیا۔ بادشاہی اس کی دانش مندانہ اور منصفانہ حکمرانی کے تحت پروان چڑھی، اور آگ اور برف کے دائروں کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ سیرافینا کو نہ صرف ایک طاقتور سرپرست کے طور پر جانا جاتا تھا، بلکہ ایک دانشمند رہنما اور امید کی کرن کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو آگ اور برف کے درمیان نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے اختیارات اولوریے اور اس کے باشندوں کی بہتری کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اپنے پورے دور حکومت میں سیرافینا کو لاتعداد چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی لازوال روح اور آگ اور برف کی مشترکہ طاقتیں ہمیشہ غالب رہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کو حملہ آور قوتوں سے بچایا، جنگل کی آگ پر قابو پایا اور مہلک برفانی طوفانوں کو قابو کیا۔ دوہری عناصر پر اس کی مہارت افسانوی بن گئی اور اسے اولوریے کے محافظ کے طور پر سراہا گیا۔ لیکن سیرافینا کی کہانی اس کے دور حکومت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس نے اپنے علم اور میراث کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس نے اپرینٹس، نوجوان بھیڑیوں سے لڑا جنہوں نے آگ اور برف کی طاقتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی رہنمائی میں انہوں نے عناصر کو ذمہ داری سے چلانا اور اولوریا کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنا سیکھا۔ جب سیرافینا کے دستبردار ہونے کا وقت آیا تو اس کا جانشین، ایک ہنرمند اور ہمدرد برف اور فائرمج، دوہری عنصری شہزادی کے عہدے پر چڑھ گیا۔ سرافینا اولوریا میں ایک قابل احترام شخصیت بنی ہوئی ہے، جو ایک مشیر اور اتحاد کی علامت کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ ہر گزرتی ہوئی نسل کے ساتھ سرافینا اور ڈوئل ایلیمنٹ پرنسس کی میراث جاری رہی۔ اولوریا میں آگ اور برف کے درمیان رشتہ مضبوط ہوا،
جیسا کہ توازن اور ہم آہنگی کی طاقت میں یقین تھا۔ سیرفینا کی کہانی بادشاہی کے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے، جو اس کے باشندوں کو اس طاقت کی یاد دلا رہی ہے جو مخالف قوتوں کو گلے لگانے کے اندر موجود ہے۔ اور اس طرح سب سے خوبصورت اور طاقتور آئس ولف شہزادی سیرافینا کی کہانی فراسٹ ہاٹ کرسٹل کی آگ میں ضم ہو جاتی ہے، جو ابدی برف کا ماخذ ہے، اور فروسٹ فائر گٹ جوڑ کی آگ قربانی لچک کی ایک لازوال کہانی بن جاتی ہے۔ اور غیر معمولی وہ طاقت جو ان لوگوں کے اندر موجود ہے جو مخالف عناصر کی ہم آہنگی کو اپنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے سنائی جائے گی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سیرافینا کی روح اور وراثت کو ایک دوہری عنصری شہزادی کے طور پر کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دوہری عنصری شہزادی سیرافینا کی کہانی سننے والوں کے دل و دماغ کو مسحور کرتی رہی۔ اس کی میراث برقرار رہی، نسل در نسل گزری، اور اولوریا کی تاریخ اور ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ دوہری عنصری شہزادی کی تعلیمات اور اصولوں کو مقدس متون میں محفوظ کیا گیا تھا، جن کا مطالعہ اسکالرز اور خواہشمند جادوگروں نے کیا تھا۔ آگ اور برف کے جادو کے علم میں وسعت آئی، اور ان مخالف عناصر کو یکجا کرنے کا عمل ایک قابل احترام نظم بن گیا۔ اولوریا دوہری عنصری شہزادیوں کی مسلسل رہنمائی میں ترقی کرتی رہی، جنہوں نے سیرافینا کی جگہ لی۔ ہر نئی شہزادی اپنے پیشروؤں کی بنیادوں پر تعمیر کرتے ہوئے تخت پر اپنی منفرد طاقتیں اور حکمت لاتی ہے۔ بادشاہی ہم آہنگی کی علامت بنتی رہی، جہاں آگ اور برف کامل توازن کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اولوریا کی سرحدوں سے پرے، سیرافینا کی کہانی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، جو لوگوں کو ان کی زندگیوں میں ہم آہنگی اور توازن تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کی کہانی امید اور لچک کی علامت بن گئی، جس نے ان سب کو یاد دلایا جنہوں نے اسے سنا کہ اتحاد اور تنوع کو اپنانے کے ذریعے عظیم چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ دور دراز علاقوں میں، جہاں آگ اور برف آپس میں نہیں مل سکتی تھی، سرفینا کی کہانی نے امکان کی ایک چنگاری کو بھڑکا دیا۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کی مثال کو نقل کرنے، اختلافات کو ختم کرنے، تقسیم کو ختم کرنے اور ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش کی جہاں مخالف قوتیں ایک ساتھ ترقی کر سکیں۔ اور اس طرح سب سے خوبصورت اور طاقتور آئس ولف شہزادی سیرافینا کی کہانی فراسٹ ہاٹ کرسٹل کی آگ میں ضم ہو جاتی ہے، جو ابدی برف کا ماخذ ہے، اور فروسٹ فائر گٹ جوڑ کی آگ قربانی لچک کی ایک لازوال کہانی بن جاتی ہے۔ اور غیر معمولی وہ طاقت جو ان لوگوں کے اندر موجود ہے جو مخالف عناصر کی ہم آہنگی کو اپنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ اتحاد اور توازن اپنے اندر اور اپنے آس پاس کی دنیا میں حقیقی صلاحیت کو کھولنے کی کنجی ہے۔ سرافینا کی میراث زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں نقش ہے جو ہم آہنگی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سیرفینا کی میراث دور دور تک پھیل گئی، اس کی کہانی نے ادب، موسیقی اور بصری فنون جیسے مختلف فنون لطیفہ میں نئی شکلیں اور موافقت اختیار کرنا شروع کر دی۔ مائک کا بھی نظمیں اس کی بہادری اور آگ اور برف کے درمیان ابدی بندھن کے اعزاز کے لیے لکھی گئیں۔ گانے گائے گئے جو اس کے سفر کے جوہر کو سمیٹتے اور نئی نسلوں کو متاثر کرتے تھے۔ حیرت انگیز مناظر اور دوہری عنصری شہزادی کی گہری کہانی سے متاثر ہے کر مختلف شعبوں کے فنکار اولوریے کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے سیرافینا کے دلکش پورٹریٹ پینٹ کیے، اس کی آنکھوں میں آگ اور برف کے امتزاج اور اس کی دوہری عنصری شکل کی آسمانی خوبصورتی کو قید کیا۔ مجسمہ سازوں نے مجسمے تیار کیے جن میں اسے فتح اور غور و فکر کے لمحات میں دکھایا گیا تھا، پتھر اور دھات میں اس کے فضل اور طاقت کو امر کر دیا تھا۔ فنکارانہ اظہار کے علاوہ سیرافینا کے افسانوی نے تھیٹر پروڈکشنز اور پرفارمنس میں بھی اپنا راستہ تلاش کیا۔ ڈرامے اس کی زندگی کے اہم لمحات اور اولوریا کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی لڑائیوں کو دوبارہ پیش کرتے ہوئے بنائے گئے۔ پرفارمنس تفریح اور روشن خیالی کا ذریعہ بن گئی، سامعین کو اپنی زندگی میں ہم آہنگی اور توازن کی اہمیت پر غور کرنے کی ترغیب دی۔
کچھ خطوں میں دوہری عنصری شہزادی کی کہانی نے جادو کے اسکولوں کے قیام کو متاثر کیا جو آگ اور برف کے امتزاج کے مطالعہ اور مشق میں مہارت رکھتے تھے۔ ان اسکولوں نے جادوگروں کی نئی نسلوں کو دوہری عنصری جادو کے فن میں تربیت دے کر سیرافینا کی میراث کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء ان اکیڈمیوں میں آتے ہیں، سیکھنے اور افسانوی آئس وولف شہزادی کے نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سیرافینا کا افسانہ دائروں میں وجود کے بالکل تانے بانے میں بانا گیا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی روح زندہ رہتی ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو ہم آہنگی اور توازن تلاش کرتے ہیں۔ مشکل وقتوں میں لوگ اکثر اس کا نام پکارتے، اس کی کہانی سے طاقت حاصل کرتے اور یہ مانتے کہ اس کی ہمت اور حکمت ان کی مشکلات پر قابو پانے میں ان کی مدد کرے گی۔ سیرافینا کی میراث کا جشن اولوریا کی سرحدوں سے باہر پھیلا ہوا ہے، کیونکہ پڑوسی ممالک بھی اس کی کہانی کو امید اور اتحاد کی علامت کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ مختلف شعبوں کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر ہوئے کیونکہ رہنماؤں نے اپنی حکمرانی اور فیصلہ سازی میں دوہری عنصری شہزادی کے نظریات کی تقلید کرنے کی کوشش کی۔ اولوریا کے قلب میں سیرفینا کی عظیم الشان یادگار اونچی تھی، جو مملکت اور اس کے لوگوں پر اس کے دیرپا اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ ہر سال اس کے تخت پر چڑھنے کی سالگرہ پر زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یادگار کے گرد جمع ہوتے ہیں، پیاری شہزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے قائم کردہ اصولوں کو برقرار رکھنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں کی طرف سے وضع کیا گیا تھا۔ اور اس طرح سب سے خوبصورت اور طاقتور آئس ولف شہزادی سیرافینا کی کہانی فراسٹ ہاٹ کرسٹل کی آگ میں ضم ہو جاتی ہے، جو ابدی برف کا ماخذ ہے، اور فروسٹ فائر گچ جوڑ کی آگ قربانی لچک کی ایک لازوال کہانی بن جاتی ہے۔ اور غیر معمولی وہ طاقت جو ان لوگوں کے اندر موجود ہے جو مخالف عناصر کی ہم آہنگی کو اپنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ اتحاد اور توازن اپنے اندر اور اپنے آس پاس کی دنیا میں حقیقی صلاحیت کو کھولنے کی کنجی ہے۔ سرافینا کی میراث زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں نقش ہے جو ہم آہنگی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی کہانی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی اور متوجہ کرتی رہے گی۔ مخالف قوتوں کی ہم حمایتی کو گلے لگاتے ہیں، سرافینا کی ہمیں مخالف عناصر یا نظریات کے سامنے توازن اور اتحاد کی تلاش کرنے کی طاقت سکھاتی۔ آگ اور برف دونوں کو گلے لگا کر وہ ہوائی کے لیے ایک طاقت بن گئی اور اپنی بادشاہی میں ہم مضبوطی لائیں گے۔ یہ اخلاق ہمیں اپنی زندگیوں میں ہم آہنگی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مختلف نقطہ نظر اور قوتیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں اور ہماری ترقی میں طاقت کا حصہ اندر کی طاقت کا استعمال کریں۔ سیرافینا کا سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے اندر حقیقی طاقت ہے۔ یہ اخلاق ہمیں اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اب پر یقین کرنے اور اپنے اندر موجود طاقت کو اتارنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمدردی کے ساتھ قیادت کو مجسمہ بنائے۔ دوہری عنصری شہزادی حکمت عملی کے طور پر سیرافینا کے دور میں ایک عقلمند اور انصاف پسند رہنما کی خوبیوں کی مثال دیتا ہے۔ اس نے ہمدردی کے ساتھ اولوریا پر حکومت کی، اس کی بادشاہی کو خوشحالی اور ہم بہتر کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ اخلاق ہمیں حکمت، ہمدردی اور انصاف پسندی کے ساتھ قیادت کے کرداروں کو قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے انتخاب پر دوسروں کو کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ علم کو آگے بڑھائیں اور نسلوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ جیسے سیرافینا بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے علم کو آگے بڑھاتا ہے اور میراث کو اگلی نسل تک پہنچانے کی صلاحیت کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ اپرینٹس لے کر آگئے اور برف کے حالات میں ان کی خبر رساں ایجنسی نے اپنی تعلیمات اور اولوریا کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ یہ اخلاقی گفتار تعلیم کی قدر پر زور دیتا ہے اور دوسروں کو ان اقدار کو آگے کی ترغیب دیتا ہے جن کو ہم عزیز ہیں۔ اتحاد اور توازن طاقت پیدا کرتا ہے۔ سیراف کی کہانی اس کو طاقت سے دیتی ہے جو اتحاد اور توازن سے حاصل ہوتی ہے۔ آگ اور برف کے امتزاج کے ویڈیو
وہ ایک ایسی قوت بن گئی جس کا حساب لیا جائے، اپنی بادشاہی کی حفاظت کی اور اندھیرے پر فتح پائی۔ یہ اخلاق ہمیں یاد دلتا ہے کہ جب ہم مخالف قوتوں کو متحد کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں اور تعلقات میں توازن تلاش کرتے ہیں تو ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اخلاق کو سمجھنے کے لیے، اندرونی طاقت کو پہچاننے، حکمت ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرنے کے لیے علم کو آگے بڑھانا، توازن کی تلاش کی طاقت پر زور دینا، وہ کہ لازوال موضوعات کی عکاسی کرتے ہیں اور ذاتی ترقی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے قیمتی اسباق پیش کرتے ہیں۔ اتحاد اور توازن کی طاقت دوہری عنصری شہزادی کے طور پر سرافینہ کا سفر ہمیں اپنی زندگی میں اتحاد اور توازن تلاش کرنے کی گہرائی سکھاتا ہے۔ مخالف قوتوں کو گلے لگانا اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر تسلیم کرنا اور اپنے اندر گھسنا اور دنیا میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنا اور ہم مضبوط ہونا چاہتے۔ تنوع اور لڑنے والے کو مارنا سرافینہ کی کہانی ہمیں اس خوبصورت اور طاقت کی یاد دلاتی ہے جو تنوع اور اختلاف کو کرنے میں مضمر ہے۔ جس طرح آگ اور برفانی ہم آرام دہ اور پرسکون رہتے ہیں، اسی طرح ہم افراد اور ثقافتی اتحاد کا احترام اور قدر کر کے اتحاد میں طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ لچک میں طاقت سرافینہ کی متزلزل لگن لچک کی طاقت کو واضح کرتی ہے۔ زندگی سے بھری پڑی لیکن ثابت قدم اور کبھی ہم نہ ہارنے سے ہم مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ قربانی کی طاقت سرافینہ کی اپنی ثابت کو عظیم ترال کے لیے قربان کرنے کی رضامندی ظاہر ہوتی ہے کہ بے لوث کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بہتر اور توازن کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انعامات بے حد ہو سکتے ہیں۔ فطرت کی شفا بخش طاقت سرافینہ کے سفر کے دوران فطرت نے اس کی نشو و نما اور سمجھ میں اہم کردار ادا کیا۔ فطرت شفا یابی، رہنمائی اور الہام کا سبب بنتا ہے جو ہمیں اپنی قدرتی دنیا کی پرورش اور حفاظت کی یاد دلاتی ہے۔ امید کی استمت تاریکی اور حقیقت کے عالم میں سرافینہ کی اٹل امید روشنی کی کرن بن کر چمکتی ہے۔ امید کی طاقت ہمیں آگے لے جا سکتی ہے، حتیٰ کہ مشکل ترین وقتوں میں بھی، اور ہمیں بظاہر ناقابل تسخیر مشکلات پر قابو پانے کی طاقت فراہم کر سکتی ہے۔ میراث سرافینہ کا مستقبل کی نسلوں کی رہنمائی کرنے والے اپنے علم کو منتقل کرنے کا فیصلہ کرنے اور حکمت عملی کی منتقلی کی طاقت پر زور دیتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں اور تعلیمات ہماری طرف سے آگے بڑھیں۔ لی کو قبول کرنے کی سرافینہ کی برف کے بھی ڈول الیمین شہزادی میں تبدیلی کو قبول کرنے اور ہمارے لیے آرام سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والوں کو، تبدیلی کو ہماری نئی صلاحیتوں کو کھولنے اور تبدیلی کے سفر پر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہیروئزم کا لہر کا اثر سرافینہ کی بہادری کے کاموں کے دور رس اثرات تھے جو دوسروں کو اپنی زندگیوں اور دائروں میں طاقت اور توازن تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک شخص کی بہادری اور ہمدردی لہر کا اثر پیدا کر سکتا ہے جو لاتعداد دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیا صحیح اور جائز ہے؟ دا ٹیل آف ٹائملیس لیجنڈز سرافینہ کی کہانی ثقافتوں اور متاثر کن نسلوں کی تشکیل میں کنودنتیوں اور افسانوں کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ ہمیں تاریخ کو محفوظ رکھنے، اقدار کو آگے بڑھانے اور لوگوں میں مشترکہ شناخت کے احساس کو فروغ دینے میں کہانی سنانے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔